السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم۔ قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات۔ قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال المسبل إزاره المنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، رواہ مسلم۔ آج کے درس میں اسی حدیث کی مختصر تشریح کی جائے گی۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نہ تو قیامت کے دن بات کرے گا اور نہ ہی ان کا تزکیہ کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر کرم کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے اور اللہ کے نبی سے کہا، نامراد اور ناکام اور نامراد ہیں وہ لوگ جن کے ساتھ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کرے۔ اے اللہ کے رسول بتائیے یہ کون لوگ ہیں؟ من ہم یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، المسبل ازارہ، وہ شخص جو اپنی ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، المنان، احسان جتلانے والا، اور تیسرا شخص جو اپنا سامان جھوٹی قسم کھا کر بیچتا ہے۔ مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو بات کرے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اس حدیث میں 4 قسم کے وعیدیں سنائی گئیں۔ سب سے پہلی وعید، اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بات کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی دنیا میں، اور اپنے بہت سارے بندوں سے اللہ تعالیٰ نے بات کیا۔ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بات کرے گا، لیکن بد نصیب ہیں وہ لوگ جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہ کرے، اور پھر ولا یزکیہم، ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نہ تو ان کا تزکیہ کرے گا اور نہ ہی ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ پاکی فرمائے گا۔ یہ خود ایک وعید ہے ان لوگوں کے حق میں۔ تیسری بات، ولا ینظر الیہم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف نہیں دیکھے گا، یعنی نظر کرم سے، نظر رحمت سے اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہیں دیکھے گا۔ اور چوتھی وعید، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 4 وعیدیں سنائی گئیں، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ بہت ہی بڑے گناہ ہیں اور کبیرہ گناہوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات یا سب سے پہلا شخص جس کا ذکر اللہ کے نبی نے اس حدیث میں فرمایا، وہ شخص جو اپنی ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ ٹخنوں سے نیچے ازار لٹکانا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس سلسلے میں 2 طرح کی احادیث آئی ہیں۔ ایک عمومی احادیث ہیں جس میں صحیح بخاری کی روایت ہے، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کہ جو اپنی ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے وہ حصہ جہنم میں جلے گا۔ تو یہ عام حدیث ہے، جس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی ازار یا اپنا پائجامہ یا اپنی جو بھی قمیص یا کرتا وہ پہنتا ہے، اگر وہ ٹخنوں سے نیچے ہو تو پھر اتنا حصہ جہنم میں جلے گا۔
دوسری جو خصوصی احادیث اس معاملے میں آئی ہیں اس میں سے بخاری ہی کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا ينظر اللہ یوم القیامت الی من جر ازارہ بطرا، جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف نظر کرم نہیں کرے گا جو تکبر کی بنا پر اپنی ازار کو لٹکاتا ہے۔ تو یہ خصوصی حکم ہے، تکبر کے ساتھ جو شخص اپنی ازار کو نیچے لٹکاتا ہے ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا۔ تو ایک عمومی حدیث ہیں جن میں ازار لٹکانے سے منع کیا گیا اور اتنا حصہ جہنم میں جلے گا، یہ بات بتائی گئی۔ اور دوسرا جو حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف نظر کرم نہیں کرے گا جو اپنی ازار تکبر کی بنا پر لٹکاتا ہے۔ تو دونوں سے بھی منع کیا گیا ہے، تکبر ہو یا تکبر نہ ہو، ازار ٹخنے سے نیچے لٹکانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ دوسرا جو حکم یا دوسرا جو کبیرہ گناہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے المنان، احسان جتلانا، صدقہ کر کے لوگوں کو احسان جتلانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی سے کہا گیا ولا تمنن تستکثر، احسان مت جتلاؤ زیادہ حاصل کرنے کے لیے۔ مومنوں سے بھی کہا گیا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کے ثواب کو باطل مت کرو احسان جتلا کر، تکلیف دے کر۔ اور تیسرا جو حکم اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ تاجروں سے متعلق ہے۔ تاجروں کی ایک عام کمزوری ہے کہ وہ بات چیت میں جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹی قسم کھا کر اپنی تجارت کو پروان چڑھاتے ہیں۔ جھوٹی قسم کھا کر بیچنا یہ کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے گناہ جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک تو قسم کی بے حرمتی، کیونکہ قسم کے بارے میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے قسموں کی حفاظت کرو۔ اور پھر دوسری چیز جھوٹ، اور تیسرا باطل طریقے سے مال کھانا، یہ ساری چیزیں اس میں جمع ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف بھی قیامت کے دن نظر کرم نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کبیرہ گناہوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔